70-80% جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ لنکس کے تھرو ہوتے ہیں. بلیک ہیٹ ہیکر ایسا ہیکر ہوتا ہے جو کہ یوزر کی پرمیشن کے بغیر یوزر کے سسٹم پہ, یوزر کے لیپ ٹاپ پہ, فون پہ, نیٹ ورک پہ اٹیک کرتا ہے. جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں وہ جو 80 سے 85% یوزر کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. پاکستان کی اگر بات کریں تو فرسٹ نمبر پہ تو ہمارا سوشل میڈیا اٹیکس آ جاتے ہیں. ہیومن کے ڈپلیکیٹس بن رہے ہیں, یہاں تک کہ ڈیڈ باڈیز کے ڈپلیکیٹس بن رہے ہیں. اس طرح کے کافی کام ہو رہے ہیں. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک اے آئی کا ایک پارٹ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہی بنائی جاتی ہے. اب کچھ لوگ جو دیکھنے کو آئیں گے وہ کہیں گے اس نے خود ڈگریز نہیں کی لیکن ہمیں کہہ رہا ہے. ٹائٹل ایسا رکھیں کہ وہ لوگ کو اٹریکٹ کرے. جب بھی آپ کارڈ انٹر کریں تو بیسیکلی جس میں آپ کارڈ انٹر کر رہے ہیں جو پن ٹائپ ہوتی ہے اس کو آپ ایک بار آپ کھینچنا ہے. مین نیش ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں, وہ بیسیکلی اسٹارٹ اپ مینجمنٹ پہ, اسٹارٹ اپ کنسلٹیشن پہ, اسٹارٹ اپ مارکیٹنگ ہے. سیڈ فنڈنگ اسٹارٹ اپ وہ اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں جن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے $50,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے $1 ملین تک. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ہی از پرائڈ آف پاکستان, ہی سی ای او ریب انوویشنز, اور آپ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سائبر سیکیورٹی پر بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ ایز اے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کریئر پروگریشن کیسے کر سکتے ہیں, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ شریف فار یور پریشیس ٹائم, اینڈ لیٹ می نو کہ آپ کا سفر کیسا رہا. تھینک یو فار ہیونگ می. سفر کافی اچھا رہا. وہ لگ بات ہے کہ فاگ بہت زیادہ تھی تو آتے وقت یہ سمجھا کہ اب ڈبل ٹائم لگ گیا مجھے آنے میں, کیونکہ فاگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے وہ ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو ڈرائیونگ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ہاں, ویری رائٹ سائڈ. لیکن مجھے فوگی ویدر بہت پسند ہے. آئی جسٹ ریممبر دوز ڈیز کہ جب میں اسلام آباد تھا تو میں اسلام آباد سے مری جاتا تھا فوگی ویدر میں, اور پھر میں ایسے آئی مین کہ آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہا ہوں, فوگی ویدر ہے, اور پھر بہت آئی ریئلی انجوائے دیٹ ویدر. لیکن وین اٹ کمس اباؤٹ پریکاشنس کہ آپ اس موسم میں ڈرائیو نہیں کر سکتے, آپ کو ڈرائیونگ سے اوائڈ کرنا چاہیے. بیکاز ان دا ریسنٹ دس مارننگ آئی جسٹ ریڈ دا نیوز کہ میرے حال سے جی ٹی روڈ پر کوئی 2-3 بسیز ہیں, ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے. سو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اریب, آئی جسٹ ریڈ یور پروفائل, تو ماشاء اللہ یار آپ چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس, پرائڈ آف پاکستان, اور پھر ینگ سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ. تو یہ جو آپ کی اتنی اچیومنٹس ہیں, سب سے پہلے تو آپ اپنی اچیومنٹس پہ شیڈ آن لائٹ کے جو ینگ بچے ہیں وہ آپ سے انسپریشن لے سکیں. سو میں اسٹارٹ کروں گا اپنی جرنی اسٹارٹ سے کہ میں نے کس طرح شروع کیا. سو بیسیکلی اگر میں اپنے چائلڈہڈ کی بات کروں سو بیسیکلی آئی بلانگ ٹو چارسدہ, اور میرا جو بچپن ہے وہ گزرا ہے آئی ایم بیسیکلی ریزڈ ان میاں والی, کیونکہ میری فادر کی جاب ہوا کرتی تھی وہاں پہ. مائی فادر از این میکینیکل انجینئر, ایک پرائیویٹ کمپنی میں وہاں پہ وہ جاب کر رہے تھے. تو بیسیکلی میں نے کمپیوٹرس کا یوز اسٹارٹ کیا تھا 4 سال کی عمر میں, اور میں پاکستان کی جب میں 4.5 سے 5 سال کے قریب تھا, پاکستان کا سب سے ینگیسٹ لڑکا تھا جس نے ونڈو ایکس پی انسٹال کرنا اسٹارٹ کی تھی. پھر وہ کرتے بعد تقریباً جب میری ایج پہنچی 10 سال 11 سال کی عمر تک, مجھے پروگرامنگ لینگویج کے بارے میں پتہ لگا, کوڈنگ کے بارے میں پتہ لگا. تو اس ٹائم میں نے .NET فریم ورک پہ کام کیا, C++ پہ کام کیا, آر پروگرامنگ لینگویج پہ کام کیا. تقریباً 6 سے 7 پروگرامنگ لینگویجز تقریباً میں 13 سے 14 سال کی عمر میں نے کر چکا تھا. ایک کرتے وقت بس تو ایک دن بیچ میں اس طرح ہوا کہ کیونکہ اگر مجھ سے آپ ایجوکیشن کی بات کریں تو میں اس میں کافی سلو تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ چیز ہے ہی نہیں میرے لیے, میرے لیے جو ہے وہ کوئی اور انڈسٹری ہے, یہ میرے لیے ہے ہی نہیں, میں یہ نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک اسکل ڈالی ہوتی ہے, لیکن اس کو ابھارنا, اس کو سامنے لے کر آنا وہ کافی مشکل ہوتا ہے. تو اگر وہی بات ہے کہ اگر پتہ ہوتا کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتا تو میں اس ٹائم ہی کر سکتا, اگر پتہ ہوتا کہ میں سائبر سیکیورٹی میں کچھ کر سکتا تو میں اس ٹائم ہی کر دیتا. لیکن یہ تو بس اللہ کا کام ہے, جب آپ کو راستہ وہ سیدھا دکھا دے تو اس کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو بیسیکلی جب میں نے اپنی جرنی بیسیکلی اسٹارٹ کی سائبر سیکیورٹی سے, ایتھیکل ہیکنگ سے, تو مجھے شوق ہوا تقریباً 14-15 سال کی عمر میں کہ ایتھیکل ہیکنگ, سائبر سیکیورٹی, آن لائن فراڈز, یہ بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا کہ آن لائن فراڈس کس طریقے سے ہوتے ہیں, آن لائن جو لوگوں کے ساتھ فراڈز ہوتے ہیں, آن لائن شاپنگ میں فراڈز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آن لائن ارننگ فراڈز ہوتے ہیں, یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں. تو اس پہ میں نے کافی زیادہ کام کیا, کافی زیادہ آرٹیکلس میں نے پڑھے لکھے بھی خود.
جب اس ٹائم میری ایج تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں نے اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد تقریباً اراؤنڈ 15 ایئرس کی ایج میں نے دنیا کے ٹاپ 100 سائبر سیکورٹی کورسز میں نے نکالے, ان پہ میں نے ٹریننگ اسٹارٹ کی, کچھ پاکستان, کچھ UK, کچھ US کی مختلف میں نے کورسز نکالے, اور وہاں سے میں جس طرح ابھی سرٹیفکیشن سے پہلے سرٹیفکیشن کے لیے مجھے ٹریننگ چاہیے تھی, تو وہ میں نے کافی ٹریننگس اس ٹائم پہ کی. تو اس کے بعد سے میری جرنی اسٹارٹ ہو گیا, پھر وقت چینج ہوتا گیا. پھر اس کے بعد میں جب وقت کے ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ آیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اپنا نیش بنایا, اسٹارٹ اپ مارکیٹنگ پہ کام کیا ہم نے. پھر اس کے بعد میں نے ایک جو اریب انوویشنز کمپنی 2019 میں نے بنائی, اور ابھی اس ٹائم پہ وہ ایک ISO سرٹیفائڈ مارکیٹنگ کمپنی ہے. ویل اریب گریٹ. سو اریب انوویشنز کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے؟ سو بیسیکلی اگر میں آپ کو ذرا اپنی اس فریلانس جرنی کے بارے میں بتاؤں, پھر اس ایجنسی جرنی کے بارے میں اس طریقے سے ہم آتے ہیں جرنیوں کو میں سناتا ہوں. تو کیونکہ میرا ساتھ ساتھ شوق چل رہا تھا وہ سائبر سیکورٹی کا, اور آپ نے بھی مختلف جو اچیومنٹس دیکھی ہیں لوگوں نے, آپ نے بھی, تو اس کے ساتھ مجھے پتہ لگا کہ جی اب مجھے میرا جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اب جو میں نے سرٹیفکیشنس کرنی تھی نا, اس کے لیے مجھے کافی زیادہ اس ٹائم پہ بھی تک اراؤنڈ کوئی 2.5 ملین روپیز مجھے چاہیے تھے, جو کہ ان تمام سرٹیفکیٹ سے میرا لگنا تھا, کیونکہ مجھے کافی زیادہ شوق تھا کہ میں اس میں ہی کیریئر میں نے بنایا ہے اور سائبر سیکورٹی میں جاؤں گا. اور پھر اس میں اس طرح ہوا کہ جب میں نے سائبر سیکورٹی پہ میں نے بیسیکلی بگ ہنٹنگ اسٹارٹ کر دی تھی, تو میں نے بگ ہنٹنگ کی تقریباً ود ان ایئر میں نے تقریباً کوئی 4 بگ ہنٹنگ میں نے بگس ہنٹ کیے. تو اس سے میں نے جو ارن کیا, پھر 2019 میں نے اپنا پہلا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو پہلا مجھے کلائنٹ ملا تھا وہ 2019 جنوری تھا. 2019 جنوری میں مجھے اپنا فرسٹ کلائنٹ ملا, اور اس کے بعد اگر آپ بات کریں, میں نے جو اپنا فرسٹ $500,000 تھا وہ مئی 2019 میں کر لیا تھا, فرسٹ $500,000. تو اس کے بعد اگر آپ کریں, اس کے بعد پھر میں اس کے بعد تقریباً مئی کے مڈ میں نے اریب انوویشن اسٹارٹ کی, اور اس ٹائم پہ ہم 3 ممبرس تھے کمپنی میں. یہ کس ایئر میں آپ نے اریب انوویشن اسٹارٹ کی؟ یہ مئی 2019 میں. اوکے جی. تو اریب انوویشن ہم نے اسٹارٹ کی, تو اس ٹائم پہ یہ بیسیکلی ریموٹ کمپنی تھی, اور ہم اس ٹائم پہ 3 ممبرس تھے. اور ہماری جو مین سروس تھی اس ٹائم پہ وہ ہمارے پاس SEO تھی, سوشل میڈیا مینجمنٹ تھی, اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ تھی. یہ 3 سروسز پہ ہم کام کر رہے تھے. اور اس ٹائم پہ مطلب صرف اسٹارٹ اپس نہیں تھا ہمارے پاس, اس ٹائم پہ ہمارے پاس کمپنیز بھی تھی, مختلف لوکل کمپنیز بھی تھی, فارن کمپنیز بھی تھی, اور ہم جو کام کر رہے تھے وہ UK میں, US میں, UAE میں, اور سعودی عربیہ میں. ان 4 کنٹریز میں ہم نے اسٹارٹ کیا. تو چلتے چلتے جب اراؤنڈ اگر میں جاؤں 2021 تک, تو اس ٹائم تک 2021 کی اگر بات کریں تو پھر میں اسلام آباد میں شفٹ ہوا, اور اسلام آباد میں نے اپنا آفس رجسٹر کروایا. تو جب آفس رجسٹر کروایا تو اس کے بعد اراؤنڈ جب میں وہ کر رہا تھا تو اس کے بعد میرے پاس تقریباً کوئی 12 امپلائیز تھے اس ٹائم پہ. اور اب اگر اس ٹائم کی بات کریں تو وی آر اے ٹیم آف اراؤنڈ 56 پیپلس. اور اب جو ہماری جو مین نیش ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں وہ بیسیکلی اسٹارٹ اپ مینجمنٹ, پھر اسٹارٹ اپ کنسلٹیشن, پھر اسٹارٹ اپ مارکیٹنگ ہے. اب بیسیکلی میں بتاؤں کہ اب اسٹارٹ اپس کافی قسم کے ہوتے ہیں, اور کافی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسٹارٹ اپ پہ انویسٹ کرتے ہیں. سو بیسیکلی ہم جو اسٹارٹ اپس کو پکڑتے ہیں وہ اسٹارٹ اپ کو کہتے ہیں سیڈ فنڈنگ اسٹارٹ اپ. سیڈ فنڈنگ اسٹارٹ اپ وہ اسٹارٹ اپ ہوتے ہیں جن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے $50,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور وہ جاتی ہے $1 ملین تک. اب ہم بیسیکلی ان اسٹارٹ اپس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو اس ٹائم پہ جو مین ٹارگیٹ اس ٹائم پہ ہے وہ ہمارا جا رہا ہے $500,000 سے لے کے تو $1.5 بلین. اوکے, تو اریب اس وقت آپ کی جو کمپنی اریب انوویشنس ہے وہ کتنے اسٹارٹ اپس کو بیک اپ دے رہی ہے؟ اگر آپ ایگزیکٹ اس ٹائم کی بات کریں تو ہمارے پاس اس ٹائم پہ UK, US اور UAE اور سعودی عربیہ, ان تمام کنٹریز کی بات کریں تو اراؤنڈ جو سیڈ فنڈ اسٹارٹ اپس ہیں وہ اراؤنڈ ہمارے پاس اس ٹائم پہ 280 کے قریب ہیں. ویل اریب, یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ آپ سیڈ فنڈنگ کرتے ہیں جو اسٹارٹ اپس UK, USA, سعودی عربیہ اور UAE میں ہیں. تو واٹ اباؤٹ پاکستان؟ بیکاز پاکستان میں ہمیں جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کو کافی بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جب آپ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں کہیں نہ کہیں سپورٹیو رول پلے کریں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اور اس وقت تو پاکستان کو ورسٹ ایور اکنامک کرنچ کا سامنا ہے. تو وائی ڈونٹ یو فنڈ دا اسٹارٹ اپس ان پاکستان؟ سو بیسیکلی پہلا آپ کو میں بتا دوں یہ بیسیکلی فنڈنگ اور اس انویسٹمنٹ کے بارے میں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. سو بیسیکلی جو ایک اسٹارٹ اپ انویسٹمنٹ ہوتی ہے
وہ اگر میں جن کنٹریز میں ہم کام کر رہے ہو وہ سب سے پہلے پری سیڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سی اسٹارٹ اپ ہوتی ہے, پھر اس طرح کافی 3-4 لیولز ہیں, اس طریقے سے اسٹارٹ اپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی اس میں بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ ابھی ہم جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, اگر یہ میں نے بیسیکلی 2020 میں پاکستان میں بھی میں نے ٹرائی کیا تھا یہ, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے مین جو بات ہے وہ ایک تو یہ کہ جو فورن کلائنٹس ہیں جو لوگوں کے پاس, وہ پاکستان میں جو اسٹارٹ اپ مارکیٹنگ جو لوگ کر رہے ہیں, مین بات یہ کہ ان کے پاس اس ٹائم پہ جو ان کا سیڈ فنڈنگ کی جو رینکنگ رکھی ہوئی ہے کمپنی کی, ایک تو پاکستانی کمپنیز ان تک نہیں پہنچتی کیونکہ اس قسم کے ہمارے پاس انویسٹرز نہیں ہیں. تو آپ نے کتنی اس کی رینکنگ رکھی ہوئی ہے منیمم؟ تو ہم نے جو رکھی ہوئی ہے وہ ہے سیڈ فنڈنگ, میں نے جس طرح بتایا جو جاتی ہے ابھی اس ٹائم پہ جا رہی ہے اراؤنڈ $500,000 سے جا رہی ہے, اور یہ $1.5 ملین تک جا رہی ہے. اوکے, ٹھیک, تو بیسیکلی پاکستان میں اگر میں نے کافی زیادہ اسٹارٹ اپس دیکھے بھی انفارچونیٹلی, پتہ نہیں اب اس لیے مجھے بھی لگتا, اب میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کافی زیادہ اسٹارٹ اپس اب کیوں فیل ہوتے ہیں. اب میں اس چیز پہ آتا ہوں. سو آپ یہ کوشچن اسی کے ساتھ ہم تھوڑا جوڑ لیتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مین چیز جو ہوتی ہے نا ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے, وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کے بغیر آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بزنس نہیں رن کر سکتے. اور یہاں پر جو ہمارا مین مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب اس بندے کو یا اس اسٹارٹ اپ کو جب وہ انویسٹمنٹ ملتی ہے کسی پاکستانی انویسٹر کی طرف سے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے اسٹارٹ اپ پہ ہی لگا دیتے ہیں بجائے کہ ان میں سے وہ کچھ % مارکیٹنگ پہ لگائیں. تو وہ اسٹارٹ اپ کبھی بھی مطلب اس کا جو پاسنگ رینک ہوتا ہے وہ کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں سکسیس رینک ہوتا ہے وہ کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے. قریب اس میں یو ٹاکڈ اباؤٹ دا فیلئرز ان اسٹارٹ اپس. تو اگر آپ ورلڈ وائڈ پریکٹسز دیکھیں تو ورلڈ وائڈ بھی اسٹارٹ اپس کی سکسیس کی ریشو اٹس اباؤٹ 1%. تو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے, تو واٹ از دا ڈفرینس؟ اچھا, سو بیسیکلی اگر پہلی چیز دیکھیں وہ یہ کہ فورن جو انویسٹرز ہیں جو کہ US UK UAE انویسٹرز ہیں, اب جو ہم جس انویسٹر کے پاس جاتے ہیں, اب ان میں ہمارے جو مین انویسٹر ہیں نا, جو ہماری کمپنیز جو کمپنیز ہمارے پاس ہیں, اب انہوں نے اس ٹائم پہ 4,310 اسٹارٹ اپس کو فنڈ کیا ہوا ہے اس ٹائم پہ, اور میرے خیال میں وہ $1 بلین سے زیادہ بنتا ہے. یہ صرف ایک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں, صرف ایک کمپنی کی. اور بیسیکلی ہمارا جو مین کام ہوتا ہے وہ بیسیکلی کلچ کے تھرو ہوتا ہے یا کلچ بیس کے تھرو ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی, ہمارا ان اسٹارٹ اپس کو ڈھونڈنا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم بیسیکلی کلچ بیس پہ ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہمارا مین کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹارٹ اپ سے بھی کنیکٹ کرنا ہے اور ہم نے انویسٹر سے بھی کنیکٹ کرنا ہے. انویسٹر سے کنیکٹ کرنے کے بعد ہم اسٹارٹ اپس تک پہنچتے ہیں, اور ان اسٹارٹ اپ کے تھرو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ یار آپ کو فار ایگزامپل اب کسی اسٹارٹ اپ کو آپ سمجھیں کہ $50,000 کو انویسٹمنٹ ملی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس میں سے 15% اپنی مارکیٹنگ میں لگانی ہے. وہ 15% ہمارے پاس آئے گی, ہم اس 15% میں سے 10% مارکیٹنگ بجٹ رکھ دیں گے اور 5% ہمارا ہو جائے گا. ساؤنڈس گریٹ. اریب, چھوٹی سی عمر میں پرائڈ آف پاکستان مل جانا اور سو مینی اچیومنٹس, تو تھوڑا سا آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتائیں تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ آپ سے انسپریشن لے سکے, اینڈ اسپیشلی واٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دس پرائڈ آف پاکستان. سو بیسیکلی اگر میں اپنی اچیومنٹ جو میں اسٹارٹ کروں وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 2020 میں. 2020 مئی میں میں نے ایک بیسیکلی میں اسکرول ہی کر رہا تھا, کچھ آرٹیکلس پڑھ رہا تھا بیسیکلی. تو اس آرٹیکل پڑھنے کے دوران مجھے ایک اسٹوری نظر آئی کسی انڈین لڑکی کی, ابھیشانت کمار کے نام سے, جس نے بیسیکلی 238 سرٹیفکیشنس کی ہوئی تھی, اور اس نے ورلڈ ریکارڈ بریک کیا تھا جو کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے اپروو کروایا ہوا تھا, جو مجھے کافی انٹرسٹنگ لگا. لیکن دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا جو کہ اس کے لیے چاہیے تھا. میں نے کاؤنٹ کیا, کیونکہ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو جتنے بھی ان کے پاس جو سرٹیفکیشنس تھی وہ A to Z تمام سرٹیفکیشن پیڈ سرٹیفکیشنس تھی, اور اس میں سے دنیا کی ٹاپ 3 سرٹیفکیشنس بھی تھی. تو بیسیکلی میں نے سب سے پہلے تو چوز کیا کہ جی میں سائبر سیکورٹی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے درمیان میں ہی میں اس فیلڈ میں ہی کافی زیادہ سرٹیفکیشن میں چوز کرتا ہوں, اس پہ میں کام اسٹارٹ کرتا ہوں. سو اسٹارٹنگ فرام سسکو سرٹیفائڈ نیٹورک ایسوسیٹ سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور سب سے پہلے تو میں نے سیکھی نیٹورکنگ کیا ہوتی ہے, کیونکہ سائبر سیکورٹی میں آنے کے لیے مین چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیٹورکنگ. آپ نے نیٹورکنگ سیکھنی ہوتی ہے, آپ نے سرور سیکھنے ہوتے ہیں, آپ نے IP سیکھنے ہوتے ہیں.
साइबर सिक्योरिटी में वही बंदा आ सकता है जो कि आईपीस और सर्वर को जान सकता है, जो कि आईपी और सर्वर्स के बारे में अच्छा तरीके से अच्छी नॉलेज रखता है और उसके बारे में अच्छा तरीके से वो सीख सके. सो आईपीस और सर्वर्स नेटवर्किंग के बारे में सीखने के बाद मैंने सीसीएनए किया. सीसीएनए मेरा रिकॉर्ड का फर्स्ट सर्टिफिकेट था और ये मैंने 19 मई 2020 में स्टार्ट किया और 19 मई 2021 की अगर बात करें तो मैंने दुनिया की साइबर सिक्योरिटी की दुनिया की टॉप 200 और अगर ऑल अराउंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मैंने 248 सर्टिफिकेशन सिर्फ एक साल के दरमियान में की थी. जब मैंने ये तमाम सर्टिफिकेशंस की उसके बाद मुझे काफ़ी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स भी मिली, काफ़ी नेशनल भी मिली. उसके बाद अगर बात करें तो जब नेशनल लेवल पे मुझे रिकॉग्नाइज़ किया गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड की तरफ से अवार्ड दिया गया. फिर वो करने के बाद मुझे 23 मार्च पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह गोल्ड मेडल मिला. फिर उसके बाद मुझे वो करने के बाद तकरीबन मुझे कोई 11 से 12 नेशनल गोल्ड मेडल्स मिले. उसके बाद तकरीबन मुझे नेशनल लेवल पे ही नेशनल यूथ अवार्ड से नवाजा गया. और जो BBIUT का हमारा मेन इवेंट था उसमें तब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो चीफ गेस्ट थे उस इवेंट में. तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे नॉमिनेट किया था BBIUT के लिए, तो उसमें मैं नॉमिनेट हुआ. माशाल्लाह, वेरी नाइस. वेल अरीब, यू टॉक्ड अबाउट साइबर सिक्योरिटी. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब साइबर सिक्योरिटी का वर्ड आपके माइंड में आता है तो इट मीन्स कि आप अपने सिस्टम्स, नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजीज़, डिवाइसेस को साइबर अटैक से कैसे सेव कर सकते हैं. सो आप इसको इस अंदाज से एक्सप्लेन करें कि जो एक लेमैन है वो साइबर सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से अवेयर हो सके और वो अपनी डिवाइसेस को, नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजीज और डाटा को सेव कर सके. सो बेसिकली अगर हम इसको बिल्कुल बिगिनर लेवल पे मैं बात करूँ इसके बारे में और हम इसको एक दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक तो इसका ब्लैक पार्ट, एक इसका वाइट पार्ट. ब्लैक पार्ट वाइट पार्ट को किस तरीके से करते हैं कि एक ब्लैक हेड हैकिंग, दूसरा वाइट हेड हैकिंग. वैसे तो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी 5 से 6 टाइप्स के हैकर्स होते हैं जिसमें अनोनिमस होते हैं, ग्रे हेड होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो ये दो हैं. जब सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हेड के बारे में. ब्लैक हेड किस तरीके से काम करता है, ब्लैक हेड हैकर कौन होता है बेसिकली. सो ब्लैक हेड हैकर ऐसा हैकर होता है जो कि यूज़र की परमिशन के बगैर यूज़र के सिस्टम पे, यूज़र के लैपटॉप पे, फ़ोन पे, नेटवर्क पे अटैक करता है और उसकी परमिशन ना हो उसके पास. इसे कहते हैं ब्लैक हेड हैकिंग. ऐसा हैकर जिसके पास यूज़र की परमिशन ना हो और फिर भी उसने अटैक कर दिया अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू, इसे ब्लैक हेड हैकर कहते हैं. दूसरी तरफ वाइट हेड हैकर उसे कहते हैं जो कि उस ब्लैक हेड हैकर को पकड़वाने की कोशिश करे, उसे वाइट हेड हैकर कहते हैं. ओके, अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मैं मार्केट में अपनी फैमिली के साथ था. तो करीबन कोई 8 बजे मेरा यूट्यूब चैनल, मैं उस पर कोई एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाह रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही वो अपलोड करने की कोशिश की तो आई गॉट टू नो कि यार मेरा तो जीमेल और यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है. सो उसमें उस बंदे ने क्या किया, मेरी जीमेल आईडी को बदल दिया, उसने मेरा यूट्यूब चैनल हैक किया, उस पर उसने पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाला और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को ही उसने टर्मिनेट करवा दिया. फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेल्स भेजी यूट्यूब को, मैंने ट्विटर पे उनको काफ़ी ट्वीट किए. तो अल्लाह के फजल करम से आफ्टर 6 मंथ्स मेरा चैनल रिस्टोर हो गया. सो आप मज़ीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि अगर एक बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है या उसके पास अपने क्लाइंट्स का डाटा है तो वो इस किस्म के जो साइबर अटैक्स हैं उनसे कैसे बच सकते हैं. सो बेसिकली जो साइबर अटैक्स होते हैं वो जो 80 से 85% यूज़र की अपनी गलती की वजह से होते हैं. या तो वो कोई गलत कंटेंट अपने फ़ोन में डाउनलोड करता है, या तो वो गलत वेबसाइट ओपन करता है, या तो कोई भी वायरस कंटेंट कोई जीमेल वो एंटर करता है, या उसको किसी ने कोई जीमेल फाइल सेंड की है, उसने वो डाउनलोड की है, उसके साथ अटैच्ड है. इस टाइप के बेसिकली ये बेसिकली रोज़ाना की बुनियाद पे लाखों ये लाखों अटैक्स होते हैं और ये उस यूज़र की अपनी गलती की वजह से होते हैं. सो बेसिकली मेन चीज़ इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है अवेयरनेस. मेन तरीका ये होगा, फॉर एग्जांपल अब फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जिसने आपको बताया, इसमें ज़्यादातर मैं बात करूँ 70 to 80% जो अटैक्स होते हैं वो लिंक्स के थ्रू होते हैं. या तो वो आपको उसका लिंक चेंज करके भेजेंगे कि यार आपने तो अभी लॉगिन ही नहीं किया, आप लॉगिन करें. एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. यूट्यूब का अगर आप URL लिखते हैं www.youtube.com, अब वो हैकर क्या करता है, वो सारा वहाँ से उसका UI UX उठाता है, सारा यूट्यूब उठाता है वहाँ से और वो दूसरे URL पे डाल देता है. फॉर एग्जांपल उसने वो सारा डेटा उठाया यूट्यूब का, उसने एक दूसरा URL बनाया www.youtube,
اب YOU تو نہیں ہے, YOO کر دیا ہے. یا فیس بک ہے, FACE ہوتا ہے یا FOC اس نے کر دیا. اس طریقے کے روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں اٹیکس بلیک ہیٹ ہیکرز کرتے ہیں. ان کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف یوزر کا اس URL کو چینج کریں. تو بیسیکلی جب آپ وہ کرنے کے بعد اپنا پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو وہ پاسورڈ ان کے سافٹ ویئر پہ شو ہوتا ہے, اور وہاں پہ وہ ہائڈ نہیں ہوتا. جس سے آپ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو وہ بلیک ڈاٹ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ وہ بلیک ڈاٹ نہیں ہوتا, ان کو وہ کلیئرلی شو ہو جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ کیا یوزر نیم, کیا ای میل, کیا پاسورڈ انٹر کر رہے ہیں. جب وہ پاسورڈ انٹر کرتے ہیں وہ سافٹ ویئر کے تھرو وہ پکڑ لیتے ہیں, اور وہ اس پاسورڈ کے تھرو اپنا وہ اوریجنل وہ پھر FACE یا YOU یوٹیوب پہ اوپن کر لیتے ہیں, جو اوریجنل یوٹیوب ہوتا ہے وہ اوپن کر کے وہاں پہ ID لاگ ان کر کے تو اپنا جو کانٹینٹ اس نے لینا ہو, یا آپ کا پیج اگر مانیٹائزڈ ہو تو وہاں سے مانیٹائزیشن کلوز کروا لی, یا اپنے پہ کنورٹ کر لیا, یا اپنا کارڈ لگا کے وہاں سے پیمنٹ کنڈکٹ کروا لی. تو یہ مختلف قسم کے اٹیکس ہوتے ہیں. اوکے فائن. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ ایک تو آپ کی جنرل اویئرنیس ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا URL ہے, کوئی بھی ایسی ای میل ہے, کوئی بھی ایسا لنک ہے کہ آپ اس کو کلک نہ کریں. آپ اپنی جو بڑی ہی امپورٹنٹ IDs ہیں, پاسورڈس ہیں, وہ کسی کے ساتھ شیئر مت کریں. اس کے علاوہ کیا کیا پریونٹیو میئرس ہیں کہ جن کی مدد سے ہم اپنی سسٹمس کو, نیٹورکس کو, ڈیٹا کو اور ڈیوائسز کو سیف زون میں رکھ سکتے ہیں؟ اچھا, تو پاکستان کی اگر بات کریں تو فرسٹ نمبر پہ تو ہمارا سوشل میڈیا اٹیکس آ جاتے ہیں. اگر ہم اس کے بعد اب سیکنڈری ریزن پہ آئیں تو وہ ہوتا ہے بینکنگ سسٹم میں. اب بینکنگ سسٹم میں اٹیکس پچھلے 3 سے 4 سال میں کافی زیادہ ہائی پہ ہیں. 2021-22 میں تو کافی زیادہ اوپر گئے ہیں. اب بیسیکلی جو اس میں جو میں آپ کو بتاؤں, اس میں اب سب سے زیادہ جو رینکنگ جو 70-80% جو اس بینکنگ میں اٹیکس آتے ہیں وہ جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں ATM اٹیکس یا ڈیبٹ کارڈ اٹیک, دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے مین کام کیا کرنا ہے, آپ جب بھی ATM جاتے ہیں تو ATM کے اندر جہاں آپ کارڈ انسرٹ کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جو ان پہ جو گرین کلر کا ہولڈر ہوتا ہے جس میں آپ کارڈ انٹر کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی آپ کارڈ انٹر کریں تو بیسیکلی جس میں آپ کارڈ انٹر کر رہے ہیں جو پن ٹائپ ہوتی ہے اس کو آپ ایک بار آپ کھینچنا ہے. اور یہ میری پچھلے 3 سال سے روزانہ کی عادت ہے. میں جب بھی ATM جاتا ہوں پہلے میں اس کو کھینچتا ہوں کہ وہ نکل تو نہیں رہا, پھر میں اس کو انٹر آتا ہوں. تو آپ تو بیسیکلی میں بتا دیں کہ آپ نے بچنا کس طریقے سے, اس کو آپ نے ایک بار کھینچنا ہے کہ وہ کچھ نکل تو نہیں رہا, یعنی اوپر کچھ باکس تو نہیں لگا ہوا, اوپر کچھ کور تو نہیں لگا ہوا اس کے اوپر. اگر وہ نکل آئے اس کے مطلب وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اب بتاتا ہوں کہ یہ وہ اٹیکر جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے. وہ اٹیکر کیا کرتا ہے, اس میں جو آپ کے پاس جو یہ میں نے کو بتایا کہ وہ سیم طریقے سے وہ اوریجنل ہوتا ہے بالکل, اس میں کوئی فیک نہیں لگتا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ ایسے نکال لے گا. اس کے وہ گرین کلر کا ہولڈر وہ منگوائے گا کہیں سے بھی, چائنا سے ایزیلی مل جاتا ہے, وہ امپورٹ کروائے گا, یا کسی کنٹری سے بھی لے لے گا. وہ پاکستان میں بھی کافی زیادہ جو ایکسپورٹرز ہوتے ہیں وہ منگوا لیتے ہیں, کافی امپورٹرز ہوتے ہیں منگوا لیتے ہیں کافی زیادہ مختلف کنٹریز سے. تو وہ بیسیکلی کیا کام کرتا ہے, اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی چپ لگی ہوتی ہے جس میں ایک چھوٹا سا پائی نیٹورک ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, اس چپ کو اپنے PC میں لگاتے ہیں, اپنا سارا نیٹورک اس کے اندر ڈالتے ہیں, اپنی کوڈنگ اس کے اندر ڈالتے ہیں, پروگرام اس کے اندر ڈالتے ہیں. اب اس پروگرام کیا کام کرتا ہے, وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ATM کے جو پیچھے 3 ڈیجٹ کوڈ ہوتا ہے وہ لکھنا, آپ کا ATM کا جو ATM کارڈ کا جو مین ڈیجٹ ہے جو فرنٹ پہ ہوتا ہے اس کو کاپی کرنا, ATM کا ویلڈ فرام سے ویلڈ ٹو والا ڈیٹ اس کو کاپی کرنا. اس کا یہ 3 کام ہوتے ہیں. اور ATM پہ اگر آپ کا چپ لگی ہو تو اس کو کاپی کرنا, اس کا یہ کام ہوتا ہے بیسیکلی. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے, وہ چپ آپ کی ATM کی جو ٹاپ پہ جو کیمرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آٹومیٹکلی اٹیچ ہو جاتا ہے اس پروگرام کے تھرو. جو اس نے کوڈنگ اور ہیکنگ جو اس کے اندر لکھی ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر اٹیچ ہو جاتا ہے, وہ اوپر جو کیمرہ لگا ہوتا ہے. اگر کیمرہ ATM پہ نہیں ہے تو جب اس نے وہ ہولڈر لگایا تو اس نے 100% وہ کیمرہ بھی اوپر لگایا ہوگا, اور وہ کیمرہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے, یعنی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اوپر کوئی چیز لگی بھی ہوئی ہے یا نہیں. وہ بلیک کلر کا گرے کلر کا کیمرہ ہوتا ہے, اور سیم ATM مشین کے کلر کا ہی وہ ہوگا جب وہ لگا رہا ہوگا. اوپر وہ اس طریقے سے لگاتے ہیں اور وہ کیمرہ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. آپ جب اپنا 4 یا 6 ڈیجٹ پن لکھتے ہیں تو وہ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں, اور کیپچر کرنے کے بعد وہ پن اس پروگرام میں چلی جاتی ہے, اس چپ میں چلی جاتی ہے. اب ہیکر کیا کرتا ہے, وہ سمجھے 1 دن بعد آیا, 2 دن بعد آیا, اس نے کہا بھائی چپ لگی ہوئی ہے, اس نے چپ اتار لی, وہ گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد وہ کیا کرے گا, جہاں بھی گیا وہ اس چپ کو اپنے PC میں انٹر کرے گا, سارا ڈیٹا وہاں سے نکال لے گا, آپ کا سب کچھ آ گیا, وہاں سے جا کے وہ شاپنگ کر سکتا ہے, وہاں سے جا کے وہ سے پیسے. اوکے اچھا اریب, اٹس اے ویری ہیریس آئی مین ایکٹ کے جو واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دا ان ایتھیکل ہیکنگ. سو واٹ اباؤٹ ایتھیکل ہیکنگ, اور آپ ایز اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب ان کے اکاؤنٹس اس طرح ہیک ہو جاتے ہیں یا
اگر کسی کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کی جو اریب انوویشنز کمپنی ہے کیا وہ بھی اس میں سروسز پرووائڈ کرتی ہے؟ پہلے میں یہ چیز بات کرتا ہوں پھر ہم کمپنی میں آتے ہیں. سو بیسیکلی آپ نے بات کی ایتھیکل ہیکنگ کے بارے میں، جس میں بتایا کہ جو کہ پکڑوانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بگ ہنٹنگ میں کوشش کرتے ہیں آپ کی. اس میں پاکستان میں اگر آپ کو پاکستانی ہے اگر آپ، تو اس طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ کوئی ایتھیکل ہیکر ہے، وہ ایف آئی اے میں فار ایگزامپل کام کر رہا ہے. اب ایف آئی اے والے ایتھیکل ہیکر کو آپ نے فار ایگزامپل اب آپ پہ اٹیک کیا کسی نے، آپ جائیں گے ایف آئی اے میں رپورٹ لکھوائیں گے یا ان کو ای میل کریں گے کہ یہ مجھے رپورٹ آئی ہے یا یہ میرا کیس ہے، آپ اس کو سالو کر دیں. اب وہاں پہ ایتھیکل ہیکرز ہوتے ہیں. وہ ایتھیکل ہیکرز اپنے سافٹ ویئر کے تھرو، جس میں لینکس ہے، پیرٹ ہے، یا ان کا اپنے بھی سیکرٹ آپریٹنگ سسٹمز بھی ہوتے ہیں ایف آئی اے کے پاس، اس کے تھرو اس کو ٹریک کریں گے، اس کا فون نمبر ٹریک کر لیں گے. اور آپ کا صرف ایک فون نمبر سے آپ کی فون کی تمام ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کر لیتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں لگے گا، ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کے گھر کے آئی پی نیٹ ورک کے تھرو آپ کی ڈیلیٹڈ ہسٹری، چاہے وہ 10 سال پرانی آئی پی ہے، 10 سال کی ہسٹری بھی آ جاتی ہے ایزیلی. یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے ایف آئی اے کے لیے. تو وہ 10 منٹ میں آپ کا 10 سال کا ڈیٹا ایزیلی نکال سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایتھیکل ہیکنگ، جو آپ کا کیس پکڑوانے میں آپ کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بگ ہنٹنگ. میرا جو کام تھا جب میں نے اسٹارٹ کیا سائبر سیکیورٹی میں، تو یہ میں نے 2019 میں نے اپنا پہلا بگ ہنٹ کیا، 2021 میں بھی کیا، 22 میں بھی کیا، کیونکہ میں اس کو ایک ساتھ شوق کر رہا تھا بگ ہنٹنگ کو. آج تک تقریباً میں نے کوئی 25-30 کے قریب میں نے بگ ہنٹ کی ہے ٹوٹل. اب بگ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، آپ ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑا اسٹارٹ اپ ہے، بہت بڑا بزنس ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی میرے بزنس میں آپ کوئی فلا دیکھو، اگر آپ کو کوئی یہاں پہ کوئی فلا مل گیا، کوئی بگ مل گیا، تو آپ کو میں اس کا آسان الفاظ میں آپ کو کوئی اس کا ریوارڈ دوں گا میں آپ کو. اب فار ایگزامپل آپ کی کمپنی میں بگ دیکھتا ہوں اور وہ بگ مجھے کافی بڑا بگ مل جاتا ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کا 15,000 20,000 ریوارڈ مل گیا، ریوارڈ آپ کو مل گیا. اب بیسیکلی میں نے جو اپنا پہلا تو نہیں، جو میں نے سب سے بڑا بگ ابھی تک ہنٹ کیا وہ ریڈ بل کا ہے. میں نے ریڈ بل کا بگ ہنٹ کیا تھا. ریڈ بل کی ویب سائٹ میں ایک فلا تھا، یو آر ایل فلا جس کو کہتے ہیں. یو آر ایل کے ساتھ کوئی اٹیک جڑا ہوا تھا، وہ میں نے فلا ہنٹ کیا. تو اس ٹائم پہ ریڈ بل نے مجھے $18,000 پے کیا تھا. تو اسے کہتے ہیں بگ ہنٹنگ، جو کہ بزنس کو سیکیور کرنے میں، ویب سائٹ کو سیکیور کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جو کہ آن لائن بزنس یا کوئی بھی آن لائن فراڈ آپ کے اوپر ہو رہا ہو، اس کا بچانے کے لیے، یا آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کے بزنس میں آپ کی پیج میں کوئی فلا ہے، تو وہ بگ نکالنے کے لیے جو ایتھیکل ہیکر کام کرتا ہے، اس ایتھیکل ہیکر کو بگ ہنٹر کہا جاتا ہے. اوکے، ویری نائس، اٹ ساؤنڈس گریٹ. سو اریب یہ بتائیں کہ وی یوز ٹو سی فرام دا ینگ جنریشن، ابھی اس وقت جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، وہاں پر بھی سائبر سیکیورٹی ڈسپلنس میں ڈگریز کروائی جا رہی ہیں. تو ان کے بچوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹیز کی طرف آتے ہیں تو کیا اس فیلڈ میں کریئر پروگریشن ہے؟ آپ اپنا کریئر اس فیلڈ میں کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کیا پاکستان میں اس کا اسکوپ ہے؟ اگر میں بات کروں، اگر میں انفارچونیٹلی آج تک نہیں تھا، لیکن آج کے بعد ہوگا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 3 سے 4 سال میں کافی زیادہ بڑا ہے اس کا اسکوپ. جب سے اٹیکس بڑھے ہیں ایشین کنٹریز پہ، تو کافی زیادہ لوگوں نے اب اس کو سیریس لینا اسٹارٹ کر دیا ہے. میں اپنی کمپنی کو فرسٹ ڈے سے بگ ہنٹنگ پہ میں خود کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا. کیونکہ میں کیا کرتا ہوں، میں منتھلی 2 منتھس بعد 3 منتھس بعد اپنی ویب سائٹ پہ چیک کرتا ہوں، اپنا سارا بزنس میں چیک آؤٹ کرتا ہوں، اپنے نیٹ ورک میں چیک کرتا ہوں، سرورز میں دیکھتا ہوں کوئی فلا، کوئی بگ اس ٹائم پہ ہمارے پاس نہیں آ رہا. تو بیسیکلی ہمارا جو بیسیکلی کام ہے وہ ابھی اس ٹائم پہ تو مارکیٹنگ ہے. لیکن مارکیٹنگ کے ساتھ اگر آپ بگ ہنٹنگ کی کام کریں، بیسیکلی سروس تو نہیں دے رہا، لیکن میں ابھی بھی پچھلے تقریباً، اب تو کافی ٹائم ہو گیا میں نے نہیں پرووائڈ کیا، لیکن لاسٹ بگ جو میں نے ہنٹ کیا تھا وہ اراؤنڈ میں نے جون میں لاسٹ بگ ہنٹ کیا تھا. اوکے، سو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو سائبر سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، سائبر سیکیورٹی ایڈوائزرس یا کنسلٹنٹس ہیں، یہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بگ ہنٹنگ کرتے ہیں یا ایتھیکل ہیکنگ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو آپ نے بیسیکلی وہ اسٹوڈنٹ جو کیریئر بنانا چاہتے ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹ جو اس پہ ڈگریز کر رہے ہیں، جو اس کے لیے کورسز کر رہے ہیں، تو مین چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو سائبر سیکیورٹی کا جو پیشن ہوتا ہے، یہ ہے کہ اس فیلڈ میں محنت کافی زیادہ چاہیے. یہ ہے کہ اس فیلڈ میں آپ کو نیٹ ورکنگ آ جانی چاہیے، اور بالکل ہائی لیول پہ آنا چاہیے. آپ کو سرورز آپ کو ہائی لیول پہ آنی چاہیے، آپ کو آئی پیز ہائی لیول پہ آنے چاہیے. اور اس کے بعد آپ یا تو ڈگری میں جائیں یا تو اس کی سرٹیفکیشن میں جائیں، تو بہت ورتھ اٹ ہے کافی زیادہ. اوکے فائن. اچھا اریب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ
ان لاسٹ کپل آف منتھس وی ہیو سین کہ قومی سطح کے لیڈرس کی آڈیوز اور ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی انسان کی آڈیو جنریٹ کر سکتے ہیں، اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں. اور ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز کا کافی چرچا ہے. تو واٹ آر یور ٹو سینس، پلیز شیئر یور لائٹ کہ یہ جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، کیا اس سے واقعی ہی آپ کسی انسان کی جو وائس ہے اس میں آپ آڈیوز بنا سکتے ہیں، کسی انسان کی ویڈیو سے آپ فیک ویڈیوز بنا سکتے ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی کے بعد کافی زیادہ اس ٹائپ کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہاں تک کہ ہیومن کے ڈپلیکیٹس بن رہے ہیں، یہاں تک کہ ڈیڈ باڈیز کے ڈپلیکیٹس بن رہے ہیں. اس طرح کے کافی کام ہو رہے ہیں. آپ گھر بیٹھیں گے تو آپ کا ایک کیمرہ لگا کے تو آپ کا سارا کچھ چینج ہو جائے گا. تو اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں ہیں. اب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کس طریقے سے کام کرتی ہیں؟ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک اے آئی کا ایک پارٹ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہی بنائی جاتی ہے. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ آپ کو اس ہیومن کی صرف کچھ پارٹ کی ویڈیو چاہیے ہوتی ہے، کچھ پارٹ کی اس کا ساؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. اس ٹیکنالوجی میں آپ جو بھی پارٹ، جو بھی ساؤنڈ انٹر کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ اس کی وائس انٹر کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ اس کو ٹائپ کریں گے اور وہ ٹیکسٹ ٹو وائس میں کنورٹ ہو جائے گی ایزیلی. تو ہیکر کیا کرتا ہے، جب اس کو وہ ٹیکسٹ لکھتا ہے یا اس کو وائس لکھتا ہے تو اس وائس کو وہ اس لینگویج میں کنورٹ کر کے تو اس ہیومن کی ساؤنڈ پہ لگا دیتا ہے. تو یہ اس میں، لیکن آپ نے جو زیادہ دیکھے ہیں وہ ویڈیو نہیں ہے ہمارے سامنے. ویڈیو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نے ابھی ویڈیو والا لے کر ہی نہیں آیا. لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ آ جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. انفارمیشن اے آئی جس طریقے سے آگے جا رہا ہے تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں لگ رہا کہ آنے والے وقت میں ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. ابھی تو صرف وائسز ہی آ رہی ہیں. ابھی ہمارے پاس ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی؟ ویڈیوز اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ابھی ویڈیوز پہ نہیں آئی. ابھی وہ صرف وائسز پہ ہے. اس طرح میں نے بتایا کہ اس طریقے سے جب وہ وائس ٹو ٹیکسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ چاہے وہ گھنٹے کی ہو، چاہے وہ 4-5 گھنٹے کی آپ بنائیں تو وہ ایزیلی کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. اوکے فائن. اچھا، آپ نے ابھی اے آئی کی بات کی تو اس وقت پنجاب آئی ٹی بورڈ ویب 3.0 کی بات کر رہا ہے. اور اگر ہم ورلڈ وائڈ بات کریں تو ایک ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ اس صدی میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. اینڈ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیجیٹلائزیشن کی سینچری ہے. سو وین اٹ کمس اباؤٹ ویب 3.0 تو ہم بات کرتے ہیں میٹاورس کی، ڈیٹا سائنس کی، اے آئی کی بات کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو نیکسٹ 5 ایئرس میں آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں ویب 3.0 کے حوالے سے؟ ہم پچھلے 2-3 سال سے جس اسپیڈ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے پاکستان بڑھ رہا ہے ماشاء اللہ سے، اگر اس اسپیڈ سے پاکستان اور بھی آگے بڑھتا رہا تو مجھے کافی زیادہ اچھی چیزیں پاکستان میں ابھی بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں. جو کہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو پاکستان میں کافی لوگ نا پہلے کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کو، آن لائن ارننگ کو مانتے ہی نہیں تھے کافی لوگ. جب میں نے اسٹارٹ کیا، ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مجھے مطلب اتنا وہ نہیں تھا کہ میں گھر کس طرح بتاؤں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، وہ برا نہ سمجھے، وہ کہیں گے یار یہ کون سا فراڈ آ گیا، یہ کوئی نئی چیز آ گئی کہ بھائی آن لائن بھی ارننگ ہوتی ہے، آن لائن بھی پیسہ آتا ہے. لیکن وہ بات ہے کہ جب آتا ہے تو پھر ماننے شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کی عزت ہوتی ہے. تو جو ہمارا اے آئی سیکٹر ہے، جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سیکٹر ہے، وہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو بیسیکلی جس اسپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے، اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو وہ اس کے اب یہ ہے کہ پاکستان میں کافی لوگ آ گئے ہیں جو اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. تو جس طریقے سے ہم پچھلے 2-3 سال میں آگے بڑھ رہے ہیں، اگر اسی اسپیڈ میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی. میں اگر آپ کو کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں انفارمیشن میٹا کے بارے میں، انفارمیشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں، کہ ابھی مائیکروسافٹ اور اس طرح کی کمپنیز کافی اس طرح کے پروجیکٹس کر رہی ہے. ایک پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کیمرہ آپ کے پاس آئے گا، بیسیکلی ایک چھوٹا سا بالکل کیمرہ ہوگا جو آپ کے پاکٹ میں بھی فٹ ہو سکے گا، اور آپ کے ساتھ یا تو ریموٹ ہوگا یا تو آپ کے فون سے وہ کنیکٹ ہو جائے گا ایزیلی. اس کا فون سے کنیکٹ کریں گے اور آپ ایک 360 روم میں جائیں گے. 360 روم کے مڈل میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بتایا جائے گا اس ٹائم آپ روم کے مڈل میں ہیں. فون آپ کو بتا دے گا. فون کے مڈل میں کھڑے ہونے کے بعد اس کا آپ روم کے روف پہ آپ فٹ کریں گے بالکل مڈل میں، ٹھیک ہو گیا. وہ 360 روم آپ کا کیپچر کر لے گی اور روم میں کوئی بھی اور چیز نہیں ہوگی. آپ بیچ میں کھڑے ہوں گے، اگر آپ اس کا وال چینج کرنا چاہیں، اگر آپ روم چینج کرنا چاہیں، اگر آپ فار ایگزامپل یہاں گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں اور آپ اسلام آباد جانا چاہیں تو آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اور وہ آپ کو باقاعدہ فیل ہوگا، آپ کو لگے گا میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، وہ باقاعدہ آپ کو فیل ہوگا. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ بیسیکلی وہاں پہ
تو جس طرح کی وہاں پہ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہوں گے آپ کے پاس, آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے, انویسٹمنٹ کرنا جا سکتے ہیں. یعنی وہ جس طریقے سے میں نے اس کے بارے میں کافی آرٹیکلس پڑھے تو وہ اس طریقے سے ہوگی. وہاں پہ آپ کے پاس ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوگی. بیسیکلی اریب یو آر ٹاکنگ اباؤٹ میٹاورس, اور when it comes about metaverse and its practical implications, so we see کہ پاکستان میں تو اس وقت اگر ہم انٹرنیٹ پینیٹریشن کی بات کریں تو اٹس اونلی اباؤٹ 12%, اور پاکستان میں جو آپ کے اسمارٹ فون یوزرس ہیں ان کی بھی ریشو 20% کے لگ بھگ ہے. تو ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی دیٹ کہ جب انٹرنیٹ پینیٹریشن بھی ابھی اکراس دا کنٹری نہیں ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ویب 3.0 میں میٹاورس میں تو آپ کو 5G چاہیے. ابھی تو پاکستان میں 4G بھی اچھے سے پریویل نہیں کر سکا. تو کیا ہم میٹاورس, بلاک چین, ڈیٹا سائنس اور AI ان ساری کی ساری چیزوں کو پریکٹیکلی اپلائی کر پائیں گے؟ اگر میں کوئی پہلی بات اس میں بتاؤں وہ یہ کہ پاکستان کو ان جیسی کنٹریز سے کمپیئر کرنا ہی صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات اس میں یہ کہ جس طریقے سے نا اس میں نے پہلے بتایا کہ ہم جس اسپیڈ سے ابھی آنا اسٹارٹ ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی بہتر ہے. اگر ہم اس اسپیڈ سے جاتے رہیں کہ یہ کہ اٹ ول ٹیک ٹائم, کافی زیادہ ٹائم لگے گا ہمیں اس مقام تک پہنچنے میں, لیکن یہ ہے کہ آخر کار پہنچیں گے ضرور. اس کی وجہ یہ کہ ابھی لوگوں کو شعور آنا شروع ہوا ہے, ابھی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں شروع ہوا ہے. اگر میں اس میں بات کروں تھوڑی اپنی ینگسٹرس کے بارے میں, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ 2-3 چیزیں. وہ یہ کہ بیسیکلی اگر میں آج سے 3 سے 4 سال کے پہلے کی بات کروں یا 5 سے 6 سال پہلے کی بات کروں تو لوگ کہتے تھے, یا ہمارے پیرنٹس یا جو بڑے ہوتے تھے ہمارے, وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, اگر آپ کے پاس ہائی ایجوکیشن نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, سرٹیفکیشنز نہیں ہیں اتنی زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جبکہ آج کل کے زمانے میں اس ٹائم پہ کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بغیر ڈگری کے آپ اتنے زیادہ اوپر ہو جا سکتے ہوں گے, بغیر ڈگری کے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہوں گے. میرے فادر خود ایک میکینیکل انجینئر ہیں, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جس زمانے میں نے انجینئرنگ کی تھی اس ٹائم انجینئرنگ پیک پہ تھی, اور آپ آج کوئی بندہ انجینئرنگ کرتا ہے تو اس کو 35-40 ہزار کی جاب بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اگر میں کمپیئر کروں تھوڑا سا تو بیسیکلی پاکستان اس ٹائم پہ جس اسپیڈ سے جا رہی ہے تو یہ ٹائم لے گا کافی زیادہ, لیکن آخر کار ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے. 5G ٹیکنالوجیز بھی آ جائیں گی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز بھی آ جائیں گی, لیکن اتنی اسپیڈ میں نہیں ہے کہ جس طریقے سے US UK جا رہی ہے, لیکن پہنچے گی ضرور. اوکے, اچھا اریب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ ایتھیکل ہیکر بننا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یار وہ ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے جو اپنے ڈیٹا کو, اپنی سسٹمز کو, ڈیوائسز کو, ٹیکنالوجیز کو سیف زون میں رکھنا چاہتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں ان چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. بیکاز میں چونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں پڑھاتا ہوں انکلوڈنگ FIA, تو وہاں پر اس قسم کے بہت سے کیسز آتے ہیں. ایون ایک IT کمپنی دوسرے IT کمپنی پہ سو کر دیتی ہے کہ جی انہوں نے ہمارے بندے کو توڑا اور ان کے بندے نے ہمارے ڈیٹا کو چوری کیا, اور اب یہ اس ڈیٹا کو اپنی کمپنی کے بینیفٹس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو آپ روڈ میپ بتائیں کہ لیٹس سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ انٹر کر رہا ہے, انٹر میں لیٹس سپوز اگر اس نے کمپیوٹر اسٹڈیز کو پڑھا ہے, تو کیا آپ کو ایتھیکل ہیکر بننے کے لیے باقاعدہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی یا IT کی یا کمپیوٹر سائنس میں کوئی گریجویٹ لیول کی ڈگری کرنی پڑتی ہے, یا آپ ود آؤٹ ڈگری بھی کچھ سرٹیفکیشنس کر کے لائک یو ایتھیکل ہیکر بن سکتے ہیں؟ سو بیسیکلی جو آپ اگر اس آن لائن فیلڈ کی بات کریں, چاہے وہ سائبر سیکیورٹی ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ ہو, چاہے وہ فری لانسنگ ہو, چاہے وہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے, ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں آنے کے لیے اب اس میں 2 چیزیں لے کر آؤں گا. کیونکہ اب کچھ لوگ جو دیکھنے کو آئیں گے وہ کہیں گے اس نے خود ڈگریز نہیں کی لیکن ہمیں کہہ رہا ہے, تو اس میں ہم دونوں چیزوں پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر میں ڈگریز پہ بات کروں تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل زیرو ہیں, اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. اس پہ بات اس طریقے سے میں کروں گا کہ اگر آپ کے پاس نہ ہی پروگرامنگ لینگویجز ہے, آپ کے پاس بیسکس نہیں ہے, تو بیسکس آپ کو یونیورسٹی سکھا دیتی ہے, لیکن یونیورسٹی کبھی بھی آپ کو اسکلڈ نہیں بنائے گی, کبھی بھی نہیں بتا سکتی. یونیورسٹی آپ کو پریکٹیکل کام کافی کم سکھاتی ہے, یونیورسٹی میں تھیوریٹیکل کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو بیسکس آتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو بیسکس نہیں آتے پھر میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ یا تو آپ انٹرنشپ کریں, یا تو آپ ڈگری کریں, یا تو کوئی اچھی سرٹیفکیشنس کریں آپ. تو بیسیکلی اس میں اچھا, اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس یہ اسکلز ہیں, جن کے پاس کوڈنگ آتی ہے, جن کو پروگرامنگ لینگویجز آتی ہیں, جن کو بیسکس ساری آتی ہیں,
اور جس طرح میری اسٹوری اور میں نے بچپن سے یعنی میں نے 12-13 ایئرس کی ایج سے پروگرامنگ لینگویج پہ کام اسٹارٹ کر دیا تھا. آر پروگرامنگ لینگویج, C++. 14-15 سال تک تقریباً میں نے کافی زیادہ پروگرامنگ لینگویج پہ کام میں کر چکا تھا. پھر جب میں نے وہ کیا تو اس کے بعد پھر میں نے ایک اور چیز میں انٹر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے ینگیسٹ بندہ ہوں جس نے بغیر ڈگری کے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پروفیشنلزم حاصل کی ہوئی ہے. ویری نائس, گریٹ. میرے خیال میں اب تو میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن میرے خیال میں دنیا میں چند ہی لوگ ہیں اس طرح کے جنہوں نے بغیر ڈگری کے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پروفیشنلزم کر چکے ہیں. اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی صرف بات کریں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے تقریباً میں BS کے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹرین کر چکا ہوں. اوہ گریٹ. اچھا اریب, مجھے یہ بتائیں کہ آن اے ویری جنیرک موڈ کہ کوئی بھی انسان جو فیس بک یوز کر رہا ہے, یوٹیوب یا دیگر سوشل میڈیا ایپس, وہ اپنے پاسورڈس کو کس طرح مینٹین کریں کہ کوئی بھی ہیکر جو ہے وہ بلیک ہیکر جو آپ بتا رہے ہیں, کوئی بھی بلیک ہیکر ان کی IDs کو پاسورڈس کو ہیک نہ کر پائے. سو اس پہ میں آپ کو 2 اسٹیپس بتاتا ہوں کہ پاسورڈ کو کس طرح سیکیور بنایا جاتا ہے. پہلے ہم مین پاسورڈ رکھنے کی بات کرتے ہیں. اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے, کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں یا تو پاسورڈس کو اپنا نک نیم بنا لیتے ہیں یا پاسورڈ کو کسی گھر کا نام لکھ لیا, اپنے سٹی کا نام لکھ لیا, کنٹری کا نام لکھ لیا, اس طرح کرتے ہیں کافی لوگ. مین چیز کیا کرنی ہے, اپنے پاسورڈ لکھنا ہے اور پاسورڈس 8 to 12 کریکٹرس کا ہو جو الفابیٹس ہیں. اس کے بعد نمبر منیمم آپ کے 3 to 5 نمبرز ہوں آپ نمبرز لکھیں. اچھا اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے, آپ نے یا تو ہیش ٹیگ یوز کرنا ہے یا تو آپ نے @ یوز کرنا ہے. آپ نے اگر پاسورڈ کو سیکیور رکھنا ہے 100%, آپ اس میں 2 سے 3 ہیش ٹیگس اور @ انٹر کریں. اب پاسورڈ کو مین سیکیور کرنے کا طریقہ یہ ہے. اب سیکنڈری بات کرتا ہوں میں. پاسورڈ کو اگر آپ بالکل اپنے فون کے اندر لے کر آ جاتے ہیں تو اس میں بیسیکلی آپ کے پاس ایک ایپ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں گوگل اتھینٹیکیٹر. آپ گوگل اتھینٹیکیٹر اپنا فون ایپ کریں, ڈاؤن لوڈ کریں. آپ کا چاہے وہ کرپٹو کرنسی کا والیٹ ہو, اس میں آپ انٹر کر سکتے ہیں. میری A to Z تمام والیٹس, A to Z میری جتنے بھی, چاہے وہ میرا پینیئر کا اکاؤنٹ ہو, وہ بھی اسی میں انٹرڈ ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو 5 سے 6 سیکنڈ بعد IP آٹومیٹکلی چینج کرتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ SMS آئے گا, آپ کے پاس کال آئے گی, یہ نہیں ہوتا. وہ گوگل اتھینٹیکیٹر آٹومیٹکلی 5-10 سیکنڈ بعد آپ کا وہ چینج کر دیتا ہے اور وہاں پہ تمام آپ کے پاس اکاؤنٹ شو ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ جو گوگل اتھینٹیکیٹر یوز کر سکتا ہے تو اس کا چانسز آپ کہہ سکتے ہیں وہ 10% سے 60% پہ چلا جاتا ہے پاسورڈ سیکیور ہونے کا. اوکے گریٹ. اریب, بات کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر. ہم جگہ جگہ پر سائن بورڈس پڑھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیے. بہت سے لوگوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آئیڈیا ہے, اس کی کیٹیگریز کا آئیڈیا ہے. آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے سیکھ سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. But because the basic purpose of our podcast is to expand our ideas on IT, e-commerce, digital marketing, soft skills, then public policy and governance, and that's the reason کہ میں آپ جیسے ایکسپرٹیز کو ڈفرینٹ ڈسپلن سے انوائٹ کرتا ہوں اور ہم چیزوں کو ڈگ ڈاؤن کرتے ہیں, ہم ڈیپ ان سائڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں, مس کو ڈی بنک کرتے ہیں کہ ہم عام آدمی تک سادہ سی انفارمیشن بھی پہنچا سکیں کہ وہ ان ساری کی ساری ویلیو ایڈیڈ انفارمیشن سے اپنی لائف میں کیسے ویلیو ایڈ کر سکتا ہے. سو وین اٹ کمس اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ, تو دونوں میں بیسک ڈفرینس کیا ہے, اینڈ اسپیسیفکلی آپ بتائیں کہ واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سو بیسیکلی اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بعد, سو بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے پاکستان کا ہر اسمارٹ فون یوزر, اس کے پاس فیس بک بھی ہوگا, اس کے پاس انسٹاگرام بھی ہوگا, اس کے پاس ٹویٹر بھی ہوگا, لیکن اس بندے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ فیس بک پہ جو میں اسکرول کرتا رہتا ہوں 24 گھنٹے اسکرول کرتا ہوں, اس پہ جو مجھے ایڈس جو ہوتے ہیں وہ ایڈورٹائزرس ایڈس لگاتے کس طریقے سے ہیں. تو اس چیز پہ کافی کم لوگ سوچ کرتے ہیں. اور میں نے اسی چیز سے اسٹارٹ کیا تھا. میرا جو اسٹارٹ تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, وہ میں نے سوشل میڈیا سے کیا تھا. میں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں سروس پرووائڈ کرنا اسٹارٹ کی, پھر میں نے مینجمنٹ کی سروس پرووائڈ کر دی, تو آہستہ آہستہ چلتے گئے. تو آپ نے بات کی انڈیویجول فزیکل اور دوسرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اگر ہم اس کو اس طرح بات کریں کہ فزیکل مارکیٹنگ اگر آج سے کچھ عرصہ پاکستان میں ابھی بھی ہے, لیکن اگر ورلڈ وائڈ بات کریں تو اس میں کافی کم ہو گئی ہے. ابھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 80% دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ, بلکہ 80% سے بھی زیادہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ آ گئے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے, جو فزیکل مارکیٹنگ ان مارکیٹنگ کو کہتے ہیں جب بھی آپ کسی بازار میں جاتے ہیں, آپ کو پوسٹرز نظر آتے ہیں, آپ کو بینرز نظر آتے ہیں, آپ کو
فلیکس نظر آتے ہیں کہ ہمارے کورسز خرید لیں یا ہم ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں, یا ہمارا فار ایگزامپل کوئی ٹیکسٹائل کا کسی کا بزنس ہے, کوئی کلوتھ سیل کر رہا ہے, کوئی چیز سیل کر رہا ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے وہ, اور اس نے فزیکل بینرز لگائے ہیں. اسے کہتے ہیں فزیکل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایسی مارکیٹنگ جو کہ آن لائن کی جاتی ہے, کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کی جاتی ہے, یا ڈیجیٹل ایڈس کے تھرو کی جاتی ہے, ویب سائٹس پہ کی جاتی ہیں, اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں. اوکے, سو اریب, وین اٹ کمس اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تو اس میں آپ نے اس کی ایک کیٹیگری سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو ڈسکس کیا ہے. سو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو ایس سی او ہے, یا جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے, یا جو پی پی سی ہے, یہ کیا چیزیں ہیں, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم ان چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو مین نیش ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے بعد جو سیکنڈری نیشز ان پہ ہم آتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ نے بات کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی. سرچ انجن آپٹیمائزیشن پہ میں ہر فیلڈ کے بارے میں بات کرتا ہوں تھوڑی تاکہ ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کر سکیں. سوشل میڈیا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کی ویب سائٹ ہے, آپ کا ایک بزنس ہے, وہ بزنس آپ بناتے ہیں, تو آپ جب بھی نئی ویب سائٹ بناتے ہیں, آپ ویب سائٹ کریٹ کر لیتے ہیں, تو آپ جب گوگل پہ اپنا ویب سائٹ کا نام انٹر کرتے ہیں تو وہ آپ کو نیچے شو ہوگی. فار ایگزامپل آپ نے اپنی نام کی ویب سائٹ بنائی yasirarafat.com, آپ نے اپنی نام کی ویب سائٹ بنائی, لیکن آپ جب گوگل پہ انٹر کرتے ہیں یاسر عرفات, تو آپ کہیں گے یار یہ تو مجھے شو ہی نہیں ہو رہا گوگل پہ. اچھا, بلکہ اس میں یار مجھے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ بھی چاہیے کہ میرا نام ہے یاسر عرفات, اور فلسطین کے صدر تھے یاسر عرفات, جو الفتح کے ہیڈ بھی رہے ہیں. اب سین یہ ہے کہ جب بھی آپ یوٹیوب پہ یاسر عرفات لکھتے ہیں, فیس بک پہ لکھتے ہیں, یا آپ گوگل پر لکھتے ہیں, تو آپ کو سب سے پہلے یاسر عرفات, وہ جو فلسطین کے صدر تھے, ان کا کنٹینٹ ملتا ہے. گو کہ میں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے کہا ہے کہ یار کوئی آپ اس کی ایس سی او اس انداز سے کریں کہ جب بھی کوئی انسان مجھے سرچ کرے یوٹیوب پر, گوگل پر, فیس بک پر, تو سب سے ٹاپ پہ آنا چاہیے. تو سب سے ٹاپ پہ آنے کے لیے کیا صرف ایس سی او ہی کافی ہے, یا اس پہ ایک اور بھی بات سننے کو ملتی ہے کہ چونکہ لیٹس سپوز یاسر عرفات کا کنٹینٹ جو فلسطین کے صدر ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اس پہ بہت زیادہ ملین آف ویوز ہیں اس کی ویڈیوز پہ, اس کے کنٹینٹ پہ, تو اس لیے گوگل آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو ٹاپ پہ لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں بھی ٹاپ پر آ جاؤں؟ اچھا, سو بیسیکلی سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہی اسی کا ہے, وہ کام اسی چیز کا ہوتا ہے. تو بیسیکلی آپ جب سرچ کریں گے, میں اسی بات پہ آتا ہوں پہلے, کہ جب آپ کا وہ ویب سائٹ ٹاپ پہ آ جائے تو اسے آپ کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اب یہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اس میں جو مین طریقہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم کی ورڈز ہوتی ہے اس میں, اور اپنے ویب سائٹ کا کانٹینٹ ہوتا ہے. ان دونوں کو ترتیب سے رکھ کے اس کو ہم ٹاپ پہ لے کر آتے ہیں. یوٹیوب کی بات کریں, یوٹیوب میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے جس پہ ہم کی ورڈز کہتے ہیں. آپ جب ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, آپ کے پاس ٹائٹل ہوتا ہے. ٹائٹل ایسا رکھیں کہ وہ لوگ کو اٹریکٹ کرے, تھمبنیل ایسا بنائیں کہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. پہلے تو میں یوٹیوب پہ اتنا کام نہیں کر چکا, لیکن جو مجھے نالج ہے, جن لوگوں کو میں جانتا ہوں, ان سے میں نے جو سیکھا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ڈسکرپشن میں آپ ٹیگس ایسے لگائیں کہ آپ کو وہ ٹاپ پہ آئے. لیکن اگر پھر بھی آپ کی ویڈیو ان سے ٹاپ پہ نہیں آ رہی, پھر ایک اور طریقہ ہے, وہ یہ کہ جنہوں نے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی, ان کے ملینز آف ویوز ہیں, ان کی آپ نے ٹیگس نکالنے ہیں, ان کی اپنے ڈسکرپشن نکالنی ہے, اس میں چینجنگ کرنی ہے, اس میں اس کے اپنے ٹیگس ان کے نکالنے ہیں, اور وہ ٹیگس اگر آپ کی ویڈیو پہ لگ سکتے ہیں وہ ٹیگس آپ لگائیں, اور پھر آپ ٹاپ پہ آنا اسٹارٹ ہوں گے. اوکے فائن. اچھا, آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ زیادہ فوکس کیا ہے, سو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو سین سو مینی کانٹینٹ کریٹرز ان پاکستان, اور ماشاء اللہ یہ بھی انڈسٹری پاکستان میں کافی فلرش کر رہی ہے. سو مینی کانٹینٹ کریٹر یو یوز ٹو سی آن ٹک ٹاک, یوٹیوب اینڈ فیس بک. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ کا کنٹینٹ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے, یا آپ کو اگر ڈفرینسیشن کرنی ہو انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ کس پلیٹ فارم پر کام کرنا چاہیے؟ اگر میں ایز اے مارکیٹر دیکھوں تو آج کے دور میں جو ویورشپ ہے سب سے زیادہ وہ ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک ریزن ہے, وہ یہ کہ سب سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے ویور سب سے زیادہ ینگسٹرز ہیں ہمارے. وہ کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں شارٹ فارم کانٹینٹ دیتے ہیں, جو چھوٹا کانٹینٹ اور ویڈیو کانٹینٹ. وہ نہ ہی آرٹیکلس پڑھتے ہیں نہ ہی وہ کانٹینٹ پڑھتے ہیں, وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب لوگ شارٹ فارم کانٹینٹ یا ریلز دیکھتے ہیں.
ابھی مین چیز جو ہماری مارکیٹنگ میں ہے وہ ہے کہ بیسیکلی ریلس کو کس طرح پروموٹ کیا جائے, ریلس کو کس طرح مارکیٹ کیا جائے. یوٹیوب ہو, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, یا چاہے وہ انسٹاگرام ہو, آپ ابھی دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں جتنی بھی ریلز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ اگر آپ اس ویڈیو سے کمپیئر کریں پورے 2-3-4 سال کی, تو اس سے وہ زیادہ ویوز لے جاتے ہیں. کیونکہ ابھی آج ان 3-4 سالوں میں لوگ ریلز زیادہ دیکھے جا رہے ہیں اور ریلز کی ویورشپ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے. اوکے فائن. سو یو ونا سے کہ آپ ریلس چاہے وہ فیس بک کی ہیں, چاہے انسٹاگرام کی ہیں, یا جب ہم ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں تو چونکہ جن سی کا اٹینشن اسپین کم ہے تو ہمیں شارٹ کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ ڈالنا چاہیے, رائٹ؟ سو آئی وانٹ یو ٹو نو کہ بیکاز آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, تو ایک ایسا انسان آئی مین جو گریجویٹ ہے یا ایٹ لیسٹ جس نے انٹر کیا ہے اور وہ کوئی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس کر لیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بنائے, تو اس ایجنسی کو بنانے کے لیے اس کو کتنا بجٹ درکار ہے, اور پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی میں آپ کتنے لوگوں کو ایٹ لیسٹ ہائر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جو ابھی اس ٹائم کافی زیادہ انیشیز ہیں, جس طرح میں نے بتایا سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ گیا, سرچ آپٹیمائزیشن آ گیا, سوشل میڈیا مینجمنٹ آ گیا, انفلوئنسر مارکیٹنگ آ گیا, کانٹینٹ رائٹنگ مارکیٹنگ آ گیا, اس کے بعد آپ کا جو اے ایم اے بھی کنورٹ ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ کا سوشل میڈیا آ گیا. اینڈ واٹ اباؤٹ پی پی سی؟ جی, پی پی سی جو ہے, پی پی سی جو ہماری مین کمپین ہے یہ ایس ای او کے اندر ہی آتی ہے. بیسیکلی یہ ایس ای او کی ایک سب برانچ ہوتی ہے. پی پی سی کا مین کام یہ ہوتا ہے, جب بیسیکلی آپ کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں اسے بیسیکلی پے پر کلک کہتے ہیں. جب آپ کوئی بھی ایڈ لگاتے ہیں, کوئی بھی ویب سائٹ لگاتے ہیں, اس پہ جو 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 ایڈورٹائزر ہے اس پہ وہ جب ایڈ دکھنے والا جو کلک کرے گا اس کو پر کلک اتنے پیسے کرتے ہیں, تو اس کو پے پر کلک کہتے ہیں آسان الفاظ میں. اوکے اریب, یہ بتائیں کہ سو مینی اسٹوڈنٹس دے کانٹ افورڈ فیسز آف دیئر کالجز یونیورسٹیز, اور پیرنٹس کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے. پیرنٹس بہت سے بچوں کو پڑھائی سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں چونکہ آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود دا یوتھ, ود دا اسٹوڈنٹس کمیونٹی, تو بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر ہم اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو ٹریڈیشنلی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ ہوم ٹیوشنس پڑھا لیں ایز اے ٹیوٹر, آپ 1 یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے میکسیمم پڑھا کر 10 سے 20,000 ایزیلی کما سکتے ہیں. اور ایون اگر آپ انٹر بھی کر رہے ہیں تو آپ چھوٹی کلاسز کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ آج کا دور جو آئی او ٹی کا دور ہے, جس میں ہم میٹاورس کی بات کر رہے ہیں, بلاک چین اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, تو آپ کسی بھی ایک اسکل کو اپنی نیش بنا کر اس پر کام کر کر اسٹوڈنٹ ایج میں بھی پیسہ کما سکتے ہیں. اگر آپ آن لائن ارننگ کی بات کریں, چاہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, چاہے وہ آن لائن کی کوئی بھی فیلڈ ہو, لیکن آن لائن ارننگ میں آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے یا تو آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنشپ ہو آپ کے پاس کافی اچھی, اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اچھی سرٹیفکیشنز ہوں, آپ کے وہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اچھا ایکسپیرینس آپ کا ضرور ہو اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کی جرنی مارکیٹ پلیس سے اسٹارٹ ہو رہی ہو, یا لنکڈن سے شروع ہوئی ہو, یا آپ کی جرنی ایز اے فریلانسر اسٹارٹ ہو رہی ہو. ہر مارکیٹر, ہر ڈیجیٹل مارکیٹر کی جو جرنی ہوتی ہے وہ زیادہ تر ایز اے فریلانسر اسٹارٹ ہوتی ہے. اب فری لانسنگ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی بھی فیلڈ ہو, لیکن فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی ایک ان ڈیمانڈ اسکل سیکھنی ہے جو کہ اس ٹائم پہ ان ڈیمانڈ ہو, اور اس ان ڈیمانڈ اسکل کو آپ کسی بھی فری لانس مارکیٹ پلیس پہ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نہیں فری لانس مارکیٹ پہ تو آج کل کام کرنا کافی مشکل ہو گیا, جو کہ ریئلٹی ہے. پچھلی 3 سال میں جتنی تعداد میں لوگ بڑھ رہے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے, میں آج صبح اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, فائیور پاکستان میں 7ویں نمبر پہ آ گئی, یہ لوگ سب سے زیادہ سرچ کر رہے ہیں. 7ویں نمبر پہ پاکستان لوگ فری لانسنگ کے بارے میں, فائیور کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں. 8ویں نمبر پہ اپورک کے بارے میں لوگ سرچ کر رہے ہیں پاکستان میں اس ٹائم پہ. تو کافی دیکھ کے بھی خوش ہوئی کہ لیکن یاریب دیکھیں اٹس فائن جو آپ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں, بٹ جب ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کسی ایکسپرٹی کو, آئی مین آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایکسپرٹی چاہیے, آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ میں, ویب ڈیولپمنٹ میں بندہ چاہیے, تو آپ کو مارکیٹ میں بہت کم ایکسپرٹس ملتے ہیں. اینڈ وین اٹ کمس اباؤٹ ان ڈیمانڈ اسکلس, تو میرے خیال سے موسٹ ڈیمانڈنگ اسکل از اباؤٹ ویب ڈیولپمنٹ, چونکہ فائیور اپورک جیسی سائٹس پر تو زیادہ آپ کو انہی چیزوں کی ڈیمانڈ ملتی ہے. دنیا کی نمبر 1 پہ ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہے, 2nd نمبر پہ اس کے بعد گرافک ڈیزائننگ ہے, 3rd نمبر پہ ایپ ڈیولپمنٹ ہے, 4th پہ پروگرامنگ لینگویجز ہے, اور ابھی یہ ٹاپ مجھے یاد ہے. اچھا اوکے, مجھے یہ بتائیں کہ
فیس بک بلیو ٹک کے حوالے سے کافی زیادہ مسکنسیپشنس ہیں. میں آج تک اس سائنس کو نہیں سمجھ سکا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک آپ کو خود نوٹیفیکیشن بھیج دیتا ہے کہ جی آپ کو بلیو ٹک مل جائے گا, آپ ایک فارم فل کر دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں, پھر آپ آرٹیکلس لکھتے ہیں, پھر آپ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر, ڈفرینٹ نیوز پیپرس میں, ڈفرینٹ بلاگس میں آپ کو فیچر کیا جاتا ہے, اور آپ کی گوگل پر رینکنگ بہت اپ اسکل لیول کی ہوتی ہے, اور پھر آپ کو بلیو ٹک ملتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سمپل آپ ایک سوشل میڈیا کی کچھ سیٹنگس ہیں, سیٹنگس میں جا کے آپ کچھ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو اس سے بلیو ٹک مل جاتا ہے. تو واٹ آر دا فیکٹس اینڈ فگرس کہ اگر کسی کانٹینٹ کریٹر نے بلیو ٹک لینا ہے تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے چند ہزار فالوورس ہیں تو ان کو بھی بلیو ٹک ملا ہے, اور ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کے ملینس آف فالوورس ہیں لیکن ان کو بلیو ٹک نہیں ملا. صحیح. سو بیسیکلی اگر ہم فیس بک بلیو ٹک کے ذرا اس کو دیکھیں تو یہ کس طریقے سے بلیو ٹک لوگوں کو دیا جاتا ہے. اگر ہم پہلے صحیح طریقے سے بات کریں, وہ انلیگل چھوڑ دیں جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے. اگر ہم لیگل فیس بک کا اپنا طریقہ دیکھیں تو فیس بک جو ہے وہ بیسیکلی گوگل کا کانٹینٹ دیکھتا ہے, آپ کے آرٹیکلس دیکھتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کے کتنے آرٹیکل ٹوٹل پبلش ہوئے ہیں, آپ کے ٹاپ پبلش کتنے آرٹیکلس ہیں. لیکن پھر بھی اگر گوگل کو اس میں سے اتنا کوئی ہائی لیول انٹرسٹنگ نہیں ملتا تو پھر بھی آپ کو وہ نہیں رینک کرتا. اب میں تقریباً 5 سے 6 بار اپلائی کر چکا ہوں, میں اپنے دی نیوز کے آرٹیکل شیئر کر چکا ہوں, میں اپنے ڈان کے آرٹیکل شیئر کر چکا ہوں, لیکن نہیں ہوتا. اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کی پروفائل کی ویورشپ کتنی ہے. اچھا, اب اس کے بعد گوگل دوسری چیز کو دیکھتا ہے جس کو کہتے ہیں نالج پینل. آپ جب گوگل پہ کسی کا نام لکھتے ہیں, جب آپ کا بار بار گوگل پہ کوئی نہ کوئی آپ کے بارے میں سرچ کر رہا ہے, روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی سرچ کر رہا ہے, تو گوگل میں آپ کی پکچر سائڈ میں خود ہی آ جاتی ہے, بجائے کہ وہ ابھی آپ میرا نام لکھیں گے آپ کو آرٹیکلس ہزاروں میں مل جائیں گے, آپ کو ہنڈریڈ آف آرٹیکلس مل جائیں گے, میری ساری سوشل میڈیاز بھی مل جائیں گی آپ کو, لیکن آپ کو نالج پینل نہیں ملے گا. دوسرا چیز, اگر آپ کے پاس نالج پینل ہو پھر 110% آپ کو مل ہی جاتا ہے. اب نالج پینل پاکستان میں لینے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, تو وہ آپ کو US UK کے تھرو آپ کو لگوانا پڑتا ہے. لیکن وہ بھی اگر گوگل کافی مشکل سے اپروو کرتا ہے, اگر وہ اپروو ہو گیا وہ بھی گوگل آرٹیکلس کو دیکھ کے اپروو کرتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رینکنگ کس طریقے سے, آپ کی آرٹیکلس کس طریقے سے ہیں, آپ کی اچیومنٹ کس طریقے سے, اس طریقے سے پھر آپ کو گوگل وہ پرووائڈ کرتا ہے. دوسرے طریقے سے آج کل جو لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی سکسیس اسٹوری, چاہے آپ کی ہے نہیں, آپ نے کوئی سکسیس اسٹوری بنا لی, تو وہ آپ نے اس سکسیس اسٹوری کو کسی اچھی رائٹر سے آپ نے بنوا لیا, کوئی اچھے ٹاپ کانٹینٹ رائٹر ہو, اس کو آپ نے پے کر کے اس سے کوئی 1000-1500 لیٹرز آپ نے بنوا لیا, اور وہ آپ نے کسی کانٹینٹ رائٹر کو دے دیا کہ یار میری اس کو آپ لگا دو کوئی 500-600 ویب سائٹس پہ, اس کا پے کرو گے, وہ آپ کو 400-500 ویب سائٹ پہ وہ لگا دے گا. اور 400-500 ویب سائٹ جب گوگل دیکھے گا کہ یار یہ تو اس کو کافی زیادہ فیم مل گیا ہے, فیس بک دیکھے گا, فیس بک کا کیا پتا کہ وہ آرٹیکلس جو ہے کوئی اور فیک آرٹیکلس پبلش کر رہا ہے. وہ یہ بات نہیں ہے کہ آرٹیکلس فیک ویب سائٹ پہ, اوریجنل ویب سائٹ ہوتی ہیں, اوریجنل کانٹینٹ ہوتا ہے, لیکن وہ سکسیس اسٹوری میں بھی اوریجنل نہ ہو اس کی. تو گوگل پھر اس طریقے سے ابھی اس کو مطلب میں اللہ کرے کہ اس طریقے سے کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نکلا ہے کہ وہ اس کو ٹریک کر لے کہ یار یہ اوریجنل نہیں ہے. تو اس طریقے سے پھر ان کو بلیو ٹک مل جاتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی کچھ ہی گھنٹوں میں ان کے ہزاروں آرٹیکلس پبلش ہو جاتے ہیں. اچھا اریب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ فیس بک پر ایڈس رن کرتے ہیں تو کوئی 3-4 سال پہلے اٹ واز ویری ایزی کہ جس کو بھی بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ تھی تو وہ ایڈس کو رن کر لیتا تھا, لیکن اب اس میں کافی زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں, اور آئی تھنک کہ اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ لیول نالج چاہیے, اسکل چاہیے کہ آپ پراپرلی اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس کو ایڈریس کر سکیں. تو کچھ ٹپس آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جب آپ فیس بک پر ایڈ لگا رہے ہوں تو کون سی ٹپس ہمیں فالو کرنی چاہیے؟ ایک بالکل بگنر لیول کا جو اپنا پہلا دوسرا ایڈ بندہ لگا رہا ہو اس کو میں ریکمینڈ کروں گا بوسٹ ایڈ والا آپشن. آپ جو فیس بک کا پروفائل اوپن کرتے ہیں, یا ابھی جو لوگ پروفیشنل پروفائل یوز کر رہے ہیں, یا جن کے پاس فیس بک میں کوئی بزنس پیج ہے, آپ جب پوسٹ دیکھتے ہیں نیچے آپ کو بوسٹ پروفائل کا شو ہوتا ہے. آپ بوسٹ پروفائل پہ جائیں گے تو آپ کا دن کا 223.50 مانگے گا آپ کے, کیا آپ منیمم اتنا لگا سکتے ہیں. آپ 223.50 آ رہا ہو, 60 آ رہا ہو, آپ نے وہ کرنا ہے. آپ اپنی جتنی فار ایگزامپل آپ نے دن کا 1000 لگانا ہے, 500 لگانا ہے, اتنا بجٹ رکھیں گے. منیمم ڈیوریشن آپ رکھیں گے 4 days 5 days 6 days ڈیوریشن آپ رکھیں گے. نیچے آپ کو آڈینس دکھا دے گا کہ پر ڈے آپ کو فار ایگزامپل 1.2 to 1.5K 2K to 2.5K وہ آپ کو بجٹ بتا دے گا. اب دوسری چیز آتی ہے آپ کی لوکیشن ٹارگیٹ آپ 5-10 لگا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس میں آپ کیا کریں, فار ایگزامپل آپ نے گجرانوالہ کے اندر ہی لگانا ہے, آپ گجرانوالہ کی لوکیشن سرچ کریں, وہ آپ کو میپ پہ آ جائے گا.
آپ گجرانوالہ میں آپ 40 وہ ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ 40 کلومیٹر ہوتا ہے, اس کا 50 بھی کر سکتے ہیں, 100 بھی کر سکتے ہیں, 60 بھی کر سکتے ہیں. اس کو آپ جتنا بڑھائیں گے آپ اتنا بجٹ ساتھ ساتھ بڑھاتے رہیں تو اتنا آپ کی وہاں پہ آپ کی ٹارگیٹنگ آڈینس بھی بڑھتی رہے گی. پھر نیچے بات آتی ہے آپ کی کی ورڈس کے بارے میں, آپ کو کن لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے جو کہ فار ایگزامپل مارکیٹر ہیں, آپ کیا سرچ کریں گے, آپ سرچ کریں گے آن لائن بزنس سرچ کریں گے, آن لائن شاپنگ سرچ کریں گے, یا اس طرح کے کافی کی ورڈس 5-10 کی ورڈس آپ لگائیں گے کیونکہ وہ لوگ فالو کر رہے ہوں جن لوگوں نے وہ بائی کرنا ہے, یا آپ کسٹمر سیل کر دیں, آپ گڈ سیل کر دیں, اس طرح کے مختلف ٹیگ لائن آپ شیئر کریں. یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے ٹیگ لائن کس طریقے سے شو کرتے ہیں, گوگل پہ جائیں, گوگل پہ لکھیں فار ایگزامپل آپ کوئی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں, یہ پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے کون کون سے جو وہ کی ورڈ میں استعمال کر سکتا ہوں, تو گوگل آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اس وقت جو ٹاپ رینکنگ کی ورڈز ہیں وہ کون سے یوز ہو رہے ہیں. اس سے آپ 5 سے 10 کی ورڈ اٹھائیں اور وہ آپ گوگل کی اس لوکیشن پہ ٹارگیٹ کر دیں. ایڈ آپ جیسے ہی رن کریں گے, ایڈ آپ کا ریویو ہوگا ود ان 24 hours اور لائیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب 12 بجتے ہیں رات کے تو آپ کے خود کارٹ سے تو جتنے بھی آپ نے لگایا تو وہ آپ دن کا جتنا بھی آپ نے اپنے وہ ایڈ چلو آپ کا تو وہ آپ کی اماؤنٹ کٹ جاتی ہے آپ کی کارٹ سے ہی. Okay, fine, great. So it was great to see you, Reem, اور thank you very much again for your precious time, and I hope so کہ انشاءاللہ whatever you said کہ پاکستان کا جو ڈیجیٹل فیوچر ہے وہ بہت تابناک ہوگا, اور we people us together can bring this country out of crisis, and we should generate more economic activities. اور آپ جیسے لوگ جب ماشاءاللہ ڈیجیٹلائزیشن پر کام کرتے ہیں, ملک میں ڈالرز آتے ہیں اور ملک میں اکنامیکلی ہمیں ایک بوسٹ ملتا ہے. سو کیپ واچنگ اس, کیپ کامنٹنگ, اور آپ کامنٹس میں بتائیں کہ ہمیں نیکسٹ گیسٹ میں کس کو انوائٹ کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.